بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں اپنی عبادت کے حوالے سے اس بات کا پابند کیا ہے، پابند بنایا ہے کہ ہم اپنے رب کی بندگی، اطاعت، فرمانبرداری، اس کی عبادت، اللہ کی دی ہوئی زندگی جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، جتنی یہ زندگی ہے، جتنے اس کے دن، مہینے، سال، ہفتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں گزارنے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت انسان کے اور انسان کے بعد مسلمان کے ہر کام میں، اس کا ہر کام اس طرح کا ہونا چاہیے، خواہ وہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کے محلے داروں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کی تجارت سے ہو، معیشت سے ہو، الغرض کسی بھی کام سے اس کا تعلق ہو، وہ اس کا ہر کام عبادت ہوتا ہے۔ اور عبادت اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کام کو سر انجام دینے کا طریقہ بندے کو بتلایا۔ جب طریقہ اللہ رب العالمین نے بتلایا اور وہ کام عبادت ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بھی بطور عبادت سر انجام دیں۔ بطور عبادت جب سر انجام دیں گے تو پھر ہمارا ہر عمل ہمارے لیے خیر والا ہو جائے گا۔ اگر اس میں کوئی کمی یا کوتاہی رہتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے اس بنیاد پر کہ مجھے ابھی اس کا پتہ نہیں، تو وہ اللہ کے ہاں معفور ہے، مغفور ہے، اس پر اس کی پکڑ پھر نہیں۔ پھر بندہ ہر وہ کام چھوڑ دیتا ہے، ہر اس کام سے دور ہو جاتا ہے جو اس کو اس کے رب کی ناراضگی دیتا، جو اس کو اس کے رب کی رضامندی کا حصول نہیں دیتا، بندہ ہر اس کام کو چھوڑ دیتا۔ لیکن یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس بات کو سمجھ لے کہ میرا ہر عمل، میرا ہر کام، میری ہر حرکت، الغرض کہ میری ہر جنبش، یہ حرکت سے بھی چھوٹا، ویسے ایک ہی معنی ہے دونوں کا، لیکن جنبش ہلکا سا اگر کوئی اس طرح بھی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، یعنی حرکت سے بالکل اور چھوٹا ہو جاتا ہے اس لفظ کا معنی۔ اگر اس کی ہلکی سی جنبش بھی اگر وہ سمجھ لے کہ اللہ کی عبادت سے مجھے باہر نہ لے جائے، یا یہ میری جنبش مجھے اللہ کی عبادت والا بنا دے، عبادت گزار بنا دے، تو اس کے معاملات، اس کا عمل اللہ کی بندگی والا بن جاتا ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے ہم سے ڈیمانڈ کی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو، یہاں تک کہ یقین آ جائے، یقین اتر جائے۔ اور یقین کیا ہے؟ یقین موت کو کہتے ہیں۔ ہم دنیا کے معاملات کو اگر دیکھیں، ہم کوئی کام کر رہے ہوں تو اس میں ہمیں یقین چاہیے ہوتا ہے، پختگی چاہیے ہوتی ہے، ہم اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہنے دیتے۔ شک و شبہ جب نہیں رہے گا تو اس کا مطلب یقین رہے گا، کیونکہ ایک چیز اگر ہے تو دوسری نہیں ہوگی، دونوں یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ شک شبہ بھی رہے اور یقین بھی رہے۔ اور ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ ہم پر موت آنی ہی آنی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، اور نہ ہی وہ انکار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی گنجائش ہی نہیں۔
اللہ رب العالمین نے اس کا یقین دلانے میں اس کی گنجائش چھوڑی نہیں۔ ہاں اس بات کا اس کو یقین نہیں ہے کہ اس کو موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس لمحے آنی ہے، کس طرح آنی، وہ کیا کام کر رہا ہوگا، کتنی زیادہ ایمرجنسی کی صورت میں ہوگا، کتنا زیادہ ضروری کام اس کا رکھا ہوا ہوگا یا اس کو سر انجام دے رہا ہوگا اور اس پر موت واقع ہوگی۔ اس بات کو اس کو یقین نہیں ہے، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ موت آنی کی آنی ہے۔ حتی اتانا الیقین، اللہ رب العالمین نے سورۃ مدثر کے اندر بھی کہا یہاں تک کہ یقین اس پر آ جائے، ہمارا جو وعدہ ہے وہ اس پر آ جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا مزید تعارف بھی کروایا موت کے الفاظ میں بھی، اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کی اجل وعدہ وہ جو وقت مقرر ہے میرا اور آپ کا، وہ جب آ گیا تو پھر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہے، لا یؤخر، اس کو لیٹ نہیں کیا جائے گا، اور اس کو لیٹ کرنے میں، اس کو ہٹانے میں نہیں، صرف چند لمحوں کی مہلت اگر پانے کے لیے بندہ کہے کہ میری دنیا کی ساری کمائی لے لو، مجھے چند سیکنڈ عطا کر دو، تو اس کو اس بات کے لیے معلوم ہے۔ جو اتنا زیادہ یقین اللہ نے ہمیں کروایا، اور ہم بھی بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہیں، جانا واپس وہیں، جہاں سے آئے وہیں جانا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہم نے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، سورۃ مومنون میں بھی اللہ نے یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں انسان کا پروسیس بتایا کہ تخلیق کس طرح ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے یہ ساری چیزیں سورۃ مومنون کے پہلے رکوع میں، پہلے صفحے میں یہ بتلائی، اور اس کے بعد کہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس سارے پروسیس کے بعد، اس زندگی کے بعد پھر تم نے مرنا۔ اللہ رب العالمین نے گویا کہ ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں ہر ایک چیز بتلائی، دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک کام کے بارے میں ہمیں خبر دے دی، ہمیں تعلیم دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کرنے، اور مزید اللہ رب العالمین نے ہمارے اس پروسیس کا کچھ اس طرح سے بھی ذکر کیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا کمزور پیدا کیا، پھر اللہ نے ثم جعل من قوت، اللہ نے طاقت دی۔ انسان اپنا پروسیس اگر دیکھے، پیدا ہوتا ہے، کھا بھی نہیں سکتا، دانت نہیں ہے اس کے، روتا ہے، چل پھر نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، سوچ بوجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، گفتگو نہیں کر سکتا، اپنی ضروریات بتا نہیں سکتا، یہ کمزور ہے۔ اس کو اگر اپنی جگہ بدلنی ہے تو دوسرے کا وہ محتاج ہے، وہ اس کو اٹھا کر دائیں بائیں لے کر جائے، اس کو قضائے حاجت کا نہیں پتا۔ یہ ساری چیزیں جو اس سے تعلق رکھتی ہیں اس کی ضروریات کے اندر ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ کمزور ہے کہ وہ ان کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں کمزور بنایا، کمزور پیدا کی، پھر طاقت آتی، بچہ بڑا ہوتا ہے، بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر چلنا پھرنا سیکھتا ہے، دانت نکالتا ہے، چبانا سیکھتا ہے، کھانا سیکھتا ہے، چلتے چلتے پھر کمانا سیکھتا ہے، پھر اپنے لیے کماتا ہے، اپنے اچھے برے کے اندر فرق کرنا جانتا ہے۔ اب اس کے اندر طاقت ہے، اب اس کا شباب ہے، اس کی جوانی ہے، اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں اپنا خود مختار ہوں، مجھے پوچھنے والا کوئی، میں اب کسی کا محتاج نہیں ہوں، جبکہ اب تک اپنے باپ اور ماں کا محتاج رہا ہے، لیکن اب کہتا ہے کہ میں اب ان کا بھی محتاج نہیں۔ اور اگر والدین کو دیکھیں تو وہ جو ان کے پاس طاقت تھی، جس طاقت کی بدولت انہوں نے اس کو طاقت دی، اب وہ کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے سسٹم رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے بارے میں آگاہ کیا ہے، یہ طاقت ملتی ہے۔ بندہ پھر یہاں پر تکبر بھی کرتا ہے، اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اعتبار سے کوئی عہدہ بھی دے دیتا ہے، کوئی مرتبہ دے دیتا ہے، کوئی کرسی منزلت اس کو مل جاتی ہے، مال و دولت اس کو مل جاتی ہے، اور آج کی فراوانی ہو جاتی ہے، اس کا گھمنڈ، غرور، تکبر، طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آخر کیا ہے؟ پھر وہی جو پہلی بات تھی، اس کا ضعف آنا، اس کی کمزوری آنا، وہ دوبارہ اس طاقت کے مرحلے سے گزر کر واپس وہ کمزوری کی طرف جاتا ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہ پہلی کمزوری میں موت کا علم ہے، نہ طاقت کے مراحل میں موت کا علم ہے، اور نہ ہی پھر دوبارہ کمزوری میں موت کا ہمیں علم ہے۔ ہاں، اس کمزوری میں موت آنے کا چانس زیادہ ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اب طاقت نہیں آنی،
پہلی کمزوری میں طاقت آنے کا یقین بندے کو ہے، لیکن دوسری کمزوری جب اللہ دیتا ہے پھر دوبارہ اس کو کمزور کرتا تو اب اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اب طاقت نہیں آئے گی۔ اب اگر میرے گھٹنے جواب دے رہے ہیں، میری کمر جواب دے رہی ہے، میں چل پھر نہیں سکتا، میں کہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اپنے دوسروں کا، اپنے بیٹوں کا، اولاد کا محتاج ہوں، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، کما نہیں سکتا، اپنے معاملات، اپنے کام خود سر انجام نہیں دے سکتا، تو اب ایسی کوئی طاقت نہیں آئے گی کہ میں خود سر انجام دے سکتا۔ اب اس بات کا یہاں پر یقین ہے، اور اللہ رب العالمین نے پھر وعدہ بھی کیا کہ ہم جیسا چاہیں اس کو پیدا کریں۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا گہرا زیادہ تعارف ہمیں کروا دیا ہمارا، تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اپنے معاملات پر ہر وقت چیک رکھیں، محاسبہ کر کے رکھیں۔ کیوں؟ موت کا تو پتہ نہیں کس وقت آ جائے گی، کس لمحے آ جائے گی، آنی ضرور ہے۔ اور بندہ اتنا نادان ہے، اتنا کمزور ہے، طاقت کے باوجود اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنی ساری دنیا کی پلاننگ کرتا رہتا ہے، اور یہ ساری کی ساری اس کی پلاننگ غیر یقین، اس کو یہ علم نہیں کہ یہ کام میں سر انجام دوں گا یا نہیں دوں گا۔ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس مسجد سے نکل سکیں یا نہیں سکیں گے، لیکن ذہن میں ہمارے یہ کام موجود ہے، شام کو یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ خریدنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے۔ یہ ساری پلاننگ ہمارے پلاننگ کے اندر موجود ہے۔ ہم نے جو مسودہ تیار کر کے رکھا ہوا اس کے اندر یہ ترتیب ہمارے پاس ہے، اور اس ترتیب میں، اس پلاننگ میں اگر نہیں ہے تو موت نہیں۔ بندہ دنیا کے معاملات کے اندر لگ کر الجھ کر اس ایک چیز کو بھول جاتا ہے جو یقینی، باقی ساری چیزوں کو جمع کر لیتا ہے جو غیر یقینی۔ یہ ہماری کمزوری کی علامت ہے، ہماری نادانی کی علامت ہے، ہماری بھول کی علامت ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو مواخذہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری جو تخلیق کی ہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں، نادانیاں ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین مواخذہ کہاں کرتا ہے؟ جب ہم اس کی بندگی کا توق اپنے گلے سے نکال دیتے ہیں، جب ہم اس نادانی پر اکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس غلطی پر ہم ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس پر محاسبہ نہیں کرتے، اپنا احتساب نہیں کرتے، ہمیں رب کی عبادت یاد نہیں رہتی، پھر اللہ رب العالمین اس پر مواخذہ کرتا ہے۔ اور اس مواخذے کی مثالیں اللہ رب العالمین نے گزشتہ اقوام کے جتنے بھی قصے قرآن میں یہ ذکر کیے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ذکر کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم ان کو پڑھ کر سمجھ کر جان لو کہ اللہ رب العالمین معاملات قوموں کے ساتھ کس طرح کرتا ہے۔ اور ہمیں ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ درس دیے، یہ دروس دیے، یہ اسباق دیے، یہ قصص اللہ نے ہمیں دیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ معاملات نہ کریں جن معاملات کی وجہ پر ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے، وہ معاملات کریں جن سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس معاشرے کی بات کریں جس میں ہم زندہ ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، تو ہم نے ہر اس چیز کو اپنایا ہوا ہے جو اللہ نے منع کیا، ہم نے ہر اس چیز کو اپنے معاشرے کا حصہ بنایا ہوا ہے جن چیزوں پر اللہ نے گزشتہ اقوام پر اپنے ناراضی کا اظہار کیا، اللہ نے اپنے آداب نازل کیے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں اس بارے میں دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب جو نازل کیا اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ یہ رمضان میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ ناپ توڑ میں کمی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا معاملہ کیا تھا؟ ترازو ان کے پورے نہیں تھے، چیز بیچتے تھے ملاوٹ کر دیتے تھے، وزن کرتے تھے کمی کر دیتے تھے۔ میں اور آج اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو کیا خیال ہے؟ 100 میں سے 90% میں کہہ سکتا ہوں، اجازت ہے 90% ہمارے ترازو ایسے ہی ہیں۔ اللہ نے اس قوم پر اس ایک وجہ سے عذاب دیا تھا، اور ہم بطور قوم، بطور معاشرہ، امت محمدیہ اگر بات کریں تو ہمارے اندر یہ چیز عام ہے۔ 10% اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہو سکتا ہے اس کے آگے پیچھے ہو،
میں نے کوئی اعداد و شمار نہیں نکالے، ایک محتاط اندازے کے مطابق بات کی، اکثریت پر حکم لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی پھر ہمارے لیے واجب نہیں ہو جاتی. اور یہ صرف ایک چیز ہے، باقی اقوام کی اگر بات کی جائے کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے وہ رکے نہیں رکے، ہمیں قدم قدم پر اس چیز کو مشاہدہ ہو جائے گا، اس چیز کو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ہم قدم قدم پر اللہ کی معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں. ہاں اس چھت کے نیچے ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بطور قوم یا معاشرہ اگر بات کریں تو ہمارے مسائل سب سے زیادہ یہ، اور جب مسائل یہ ہیں یقیناً اللہ رب العالمین رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا ہے، ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا. لیکن اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ محبت ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتی ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر اللہ کی بندگی کرو. اللہ نے جو تمہاری تخلیق کا مقصد رکھا ہے اس مقصد کا حصول بھی کرو. اللہ نے جنوں انس کو جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے کیا، اور عبادت کیا؟ عبادت صرف نماز نہیں، عبادت بندگی ہے، اطاعت ہے فرما برداری، کہ بندے کا کام کوئی کام اس کا کرنے کا دل کرتا ہے، اس کا ارادہ بنتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، وہ صرف اس ایک غرض سے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ اس سے مجھے منع کرتا ہے اس لیے میں روکتا ہوں. یہ بندگی اور فرما برداری. اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام عبادات، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں اس میں شامل ہیں. اور اگر ہم کہیں حقوق اللہ کی پاسداری کرتے ہیں تو ہمیں حقوق العباد کا پتہ نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ہمیں حقوق العباد کی زیادہ تلقین کرتا ہے. توبہ کی مسلمان اگر توبہ کرتا ہے، مومن کسی گناہ پر توبہ کرتا ہے، اس کی 3 شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے. اور اگر معاملہ غلطی کوتاہی حقوق العباد سے ہے تو وہ چوتھی شرط ان 3 کے ساتھ شامل ہوگی تو حقوق العباد کی معافی ہوگی، ورنہ وہ وہی کہ وہی. 3 شرطوں پر اللہ نے حقوق اللہ معاف کرنے، بندے کے گناہ جن کا تعلق رب سے ہے وہ اللہ نے معاف کرنے، اور جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے وہ شرط ساتھ پائی جائے گی، وہ اپنا معاملہ بندوں کے ساتھ سلجھائے گا، معافی تلافی کرے گا، کسی کا حق مارا ہے وہ ادا کرے گا، اللہ معاف کرتا ہے، ورنہ وہ وہی کہ وہی. قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. جس نے ظلم زیادتی جس پر کی اس کا بدلہ لے گا. اگر بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر اس کا معاوضہ جو ہوگا وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. اللہ کا قرآن لا یظلم مثقال ذرہ، رتی برابر، مثقال ذرہ، ذرہ ہماری یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ذرہ دیکھنے کے لیے ہم خوربین کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینا. اللہ نے کہا لا یظلم مثقال ذرہ، ہم آج اس کو ایٹم نام دیتے ہیں، ایٹم ذرہ کیمسٹری کے باب کے اندر ہم پڑھتے ہیں. ہماری یہ آنکھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کہ اللہ اتنا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی. جب ذرہ برابر اللہ نے ظلم نہیں کرنا تو ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ نے کیا کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی ہے تو اس کا بھی اس کو بدلہ دے دیا جائے گا، ذرہ برابر شر ہے، برائی ہے، اس کا بدلہ بھی اس کے لیے. گویا کہ جو کام ہم کر کے جائیں گے اس کا بدلہ ہم پائیں گے. اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم پر سارے کا سارا یہ انحصار ہے کہ ہم اپنی اس اللہ کی دی ہوئی زندگی کے اندر معاملات کیسے سر انجام دیتے ہیں، اپنی اس زندگی کو کیسے گزارتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں کمزور پیدا کر کے طاقت دیتا ہے، اس طاقت میں ہمارے معاملات کیا ہو، اس طاقت کے بعد پھر کمزوری ہمیں ملتی ہے، ہمارے اس کے اندر معاملات کیا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر یہ حدیث یاد آتی ہے کہ جس کی عمر اللہ 60 سال کر دے، جس کو 60 سال مل جائے اس کے اوپر حجت پوری ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے مہلت نہیں ملی، مجھے وقت نہیں ملا. اللہ نے اس کے اوپر اتمام حجت پورا کر دیا. اس کو دنیا کی سب نعمتیں اب مل گئی، سب آرائشیں، آرام، اس کو مہلتیں سب عطا اللہ نے کر دی. اب اس کے بعد جتنا وہ زندہ رہتا ہے سارا بونس. اب اس کے اندر اس کو رب سے تعلق کو مضبوط کر لینا چاہیے، کیونکہ اب اس مرحلے کے بعد طاقت نہیں آنی. پہلے مرحلے میں تو اس کو کہیں نہ کہیں ہے کہ ہاں طاقت آ گئی، اور ہم یہ بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں بندے کی کمزوری ہے کہ
وہ جب اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے نا، مشاہدہ کرتا ہے، اس کو پھر زیادہ یقین ہوتا ہے، یقین کے بعد پھر زیادہ وہ عمل کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تب وہ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اگر اس نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ کمزور پڑ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں بھی ہماری آنکھوں سے ہمیں یہ مشاہدہ کروا دیا، دکھا دیا کس چیز کا، کہ موت جب آتی ہے تو کسی پر اس کا ٹائم نہیں دیکھتی، اس کی کمزوری، اس کا بڑھاپا، اس کی جوانی، اس کے معاملات، اس کے کام، اس کی ایمرجنسی، اس کی ضروریات، اس کی بھاگ دوڑ، تب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ کتنے ایسے بچپن میں فوت ہو گئے، کتنے ایسے جو جوانی پر پہنچتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو پوری جوانی میں ہوتے ہیں، طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن موت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کا جنازہ اٹھانے والے سفید داڑھیوں والے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، جو عام روٹین میں وزن نہیں اٹھاتے، لیکن اب اس میت کو کندھا دیے۔ کتنے ایسے اللہ نے ہمیں عین الیقین دلایا ہے، آنکھوں سے یہ مشاہدہ کروایا، تجربہ۔ تو پھر بندے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس کو ہر لمحے ہر وقت موت یاد رکھنی چاہیے۔ وہ پلاننگیں اپنی زندگی کی جتنی مرضی بڑی کر لے، سب سے پہلے اس کو اپنی پلاننگ میں موت رکھنی چاہیے کہ اگر زندہ رہا تو یہ کام ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تیاری اس کو موت کی کرنی چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے معاملات میں بڑا رویا کرتے تھے، اور کیا جواب کیا ہوا کرتا تھا؟ صرف یہ کہ قبر میں عثمان اکیلا ہو گیا، قبر میں سرخرو ہو گیا تو آگے معاملات ہو جائیں، قبر میں اگر سرخرو نہ ہوا تو اگلے معاملات بھی کلیئر نہیں ہوں گے۔ پہلی منزل، سیڑھی کا پہلا قدم، پہلا پائیدان وہ قبر۔ اس وجہ سے اس پر خوب رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی بھری ہوئی تھی، گھنی داڑھی، وہ تر ہو جایا کرتی، پانی سے، پسینے سے نہیں، ان کے آنسوں سے۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے عثمان، جنت کی بشارت اللہ نے دی، ایک مجلس میں کئی مرتبہ دی، اس کے باوجود قبر کے مرحلے پر، قبر کے بیان پر، اس کے ذکر پر آپ اتنا روتے ہیں۔ وہاں عثمان اکیلا، وہ پہلی منزل، اس سے عثمان نکل گیا، اکیلا جواب دینے میں کامیاب ہو گیا، سرخرو ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی بھری ہوئی اس طرح کی مثالیں بے شمار۔ پلاننگ وہ بھی کیا کرتے تھے، انسان اللہ نے ان کو پیدا کیا، معاملات ان کے ساتھ بھی تھے، اور یاد رکھیں جو سہولیات اللہ نے آج ہمیں دی ان کو نہیں تھی۔ ان کے پاس ایسی تیز ترار سواریاں نہیں تھیں، ایسی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، بجلی کی سہولت نہیں تھی، جس کو پتھر کا زمانہ آج ہم کہتے اور سمجھتے ہیں، وہ اس سے بھی پیچھے کے زمانے میں۔ مکہ سے مدینہ آج ہم 5-6 گھنٹوں میں سفر کر لیتے ہیں، ان کو 15-20 دن لگا کرتے تھے۔ اونٹ پر سواری کرتے ہیں، پیدل سواری کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، ان کی یہ سواریاں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ نے ہمیں آج نعمتوں سے نواز دیا، اور قربانیاں انہیں کی۔ دین اور اسلام کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی وہ بھی ہمارے پاس نہیں، لیکن بدلہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ضرور عطا کیا ہے۔ اور پھر اس بدلے کے بعد ہم پر پھر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کا رب پر شکر ادا کریں، ان سب چیزوں پر اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اور شکر بھی کس طرح ادا ہوگا؟ جب ہم اپنے رب کی عبادت کریں، جب ہم اس کی بندگی میں اپنی زندگی گزاریں گے، جب ہم ہر کام، اپنا ہر فعل اس کی اطاعت کے اندر گزاریں گے، جب ہم کام کرنے سے پہلے سوچیں گے، پرکھیں گے، چیک کریں گے کہ یہ میرا کام اللہ کی فرما برداری میں مجھے رکھے گا، اس کی اطاعت میں رکھے گا یا نکال دے گا، اس کے بعد وہ اس کام کو سر انجام دے گا۔ اگر فرما برداری والا ہے بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اگر نافرمانی والا ہے تو اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور یہی تقویٰ کی بہترین مثال بھی ہے، اس کی تعریف۔ لیکن افسوس، ہائے افسوس، ہم بہت سخت دل ہیں، ہمارے دل نرم ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں۔ 2019 میں کرونا کے مسائل تھے، 20-21 ابھی وہ چلتا ہے کہ یہ بارشوں کا مسئلہ، اس سے پہلے بارشیں نہ ہونے کے مسئلے میں ہم تھے۔ آپ چولستان کو یاد کریں، یہ تھر کا علاقہ، روہی کا علاقہ دیکھیں، یاد کریں 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، ہمارا کیا معاملہ تھا؟
لوگ مر رہے تھے بھوک سے، افلاس سے، تپتی گرمی کے اندر جل رہے تھے، اور کئی بھائیوں نے دیکھے بھی ہوں گے، مشاہدہ بھی کیا ہوگا، وہاں گئے بھی ہوں گے، اللہ نے ان کو استطاعت دی، طاقت دی، انہوں نے وہاں کی مدد بھی کی ہو، یقیناً اللہ کے دیے سے کی، اور یہ اللہ کی رضامندی اور اس کی بندگی کے لیے انہوں نے سر انجام دیا۔ لیکن اس کے بعد اس وقت ضرورت بارش کی تھی، بارش نہیں، جب بارش کی ضرورت نہ تھی یا تھی، ضرورت سے زیادہ ہو، اور یہ جو آج کی صورتحال جو ہمارے ہاں ہے، جو سیلاب کی کیفیت ہے، وہ کثرت بارش کی وجہ سے، بارش کی زیادتی ہوگی۔ پہلے بھی اللہ کی ناراضگی کا سامنا تھا، اب بھی اللہ کی ناراضگی کا سامنا۔ ہم بندوں نے اس سے کیا سیکھا؟ ہمارے دل کتنے نرم ہوئے، کتنی انسانیت اس کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں محفوظ رکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، یقیناً وہی ذات ہے۔ لیکن کیا اللہ نے ہمیں محفوظ اس لیے رکھا کہ ہم اس سے سبق نہ حاصل کریں، اپنے اعمال کو چیک نہ کریں، اس سے ہم سیکھیں نہ سمجھیں نہ؟ کہ اس لیے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ جس طرح ان پر یہ مسائل ہیں تم پر بھی آ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ کی بندگی کو اپناؤ، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے معاملات کو چیک کرو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو ان کی مدد میں لگ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تنبیہ کی ہے، اور ان کو تو تنبیہ بھی نہ شاید ہوئی، اگر ہوئی تو انہوں نے اس تنبیہ سے سیکھا ہے، اس تنبیہ سے انہوں نے کچھ سمجھا نہیں، اس اپنی زندگی، قدرتی زندگی کے اندر وہ تبدیلی لانے کے لیے راضی نہ ہو۔ میں آپ کو 2 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں، یہ کراچی کی بات۔ ایک جگہ ایک پروگرام تھا، وہاں پر انہوں نے میوزک شروع کیا، میں اٹھ کے باہر چلا گیا، پہلے میں نے کہا، اس کے بعد میں باہر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کہتے جی بند کر دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ سارے لوگ ایک طرف ہیں، ہم 2 تھے ایک طرف، ہم کچھ کر نہیں سکتے وہاں پر، لوگوں کو سمجھانا یا فورس کرنا یا زبردستی منع نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں، دعوت دے دی، پیغام دے دیا، منع کر دیا، سمجھا دیا، بتلا دیا، اب وہاں پر رکنے کا کام نہیں ہے اگر وہ منع نہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے، نکاح کا معاملہ تھا، نکاح پڑھا دیا، اس کے بعد میں نے کہا یار کیوں آپ بجلی ضائع کرتے ہو، کیوں آپ گناہ سمجھتے ہو؟ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، پھر کہتا فنکشن کا حصہ ہے۔ اور یقین کیجئے نکاح میں عام طور پر میرا اپنا مزاج ہے، کیونکہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تربیت آپ کی کہ لوگ سننے کے لیے جب تیار ہوتے، آمادہ ہوتے تو آپ بیان کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہر وقت سننے کے لیے تیار ہوتے، پھر بھی آپ علیہ السلام اس چیز کا خیال رکھا کرتے ہیں۔ تو ان مواقع پر عام طور پر لوگ نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا خوشی کا موقع ہے۔ تو ایک صاحب نے تھوڑا سا میرے دل میں بات تھی، اللہ نے سن لی، اس نے میرے کان میں کہہ دیا کہ تھوڑی سی نصیحت کر دیں۔ میں نے کہا نصیحت ہوگی، پھر آپ یہ نہ کیجیے کہ ہم خوشی کے موقع پر ہیں اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے جس چیز کو میں محسوس کر رہا تھا میں نے بیان کیا۔ ہماری خوشی اللہ نے دی ہے، اس کا شکریہ کس طرح ہم ادا کریں کہ ہندوانہ رسم و رواج کریں، گانے چلا کے، میوزک کر کے، بال کھول کے، اس طرح کے معاملات کر کے ہم اظہار کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ میں نے کھل کے اس بات پر بات کی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمارے نام مسلمان ہیں، لیکن یہ جو ہم کام سر انجام دے رہے ہیں یہ ہندوؤں والے، یہ غیر مسلموں والے، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یقین کریں 15 منٹ اس بات کو یاد رکھا گیا، اس کے بعد پھر یہ ہمارے دلوں کی کیفیت ہے، یہ بات کرنے کا، واقعہ بتانے کا جو معاملہ، یہ ہمارے دلوں کے حال کا ہے کہ ہمیں رب ہمارا کتنا یاد ہے، ہمیں اس کی ناراضگی سے کتنا ڈر ہے، ہم اپنے معاملات پر محاسبہ کتنا کرنا چاہتے ہیں۔ گھڑی کے مطابق بھی شاید 15 منٹ میں زیادہ کہتا ہوں، بھول بھال یہ اسباب اللہ کی ناراضگی کے ہیں۔
اور یقین کریں اس بھولنے کو بھی اللہ کی ناراضگی میں سمجھتا ہوں. کیوں؟ توفیق بندہ مانگتا ہے، اللہ دیتا ہے. اگر بندہ توفیق نہیں مانگتا تو اللہ دیتا بھی نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم. اپنے نفس کو جب وہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کیوں کرے؟ وہ اللہ سے توفیق مانگتے ہی نہیں تو اللہ کیوں دے گا؟ وہ اپنی طبیعت کے اندر، اپنی مزاج کے اندر، اپنی روٹین کے اندر تبدیلی لانا نہیں چاہتے تو اللہ کیوں کرے گا؟ اللہ رب العالمین نہیں دے گا. اللہ رب العالمین کا وعدہ وہی ہے جب ہم محنت کریں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اپنے معاملات کو سلجھانا چاہیں گے، اپنے معاملات پر چیک رکھیں گے، اللہ کی بندگی میں آنا چاہیں گے، اس کی نافرمانی سے نکلنا چاہیں گے، اطاعت میں آنا چاہیں گے، نافرمانی کو چھوڑنا چاہیں گے، پھر اللہ رب العالمین ہمارے لیے ان راستوں کو ہموار کرے گا. پھر مدد اور نصرت ہمیں دے گا. اور اللہ کی یہ مدد ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اللہ نے مومن ہونے کی شرط لگائی اور اللہ نے مسلمان نہیں کہا. مومن مسلمان جب محنت کرے گا، کام کرے گا، عمل کرے گا، جستجو کرے گا، پھر وہ مومن بنتا ہے. اور مومن کی پہچان کے لیے اللہ نے ایک آیت بھی بتائی. اللہ کا کلام موجود ہے سورۃ انفال. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. اللہ نے لیبارٹری ہمیں دے دی، ایمان چیک کرنے کی. اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، علامات، یہ اللہ کی نشانی ہے. اس سیلاب کی صورتحال، قحط سالی کی صورتحال، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے. اس سے ہمیں سمجھنا سیکھنا چاہیے. اور اگر ہم اس سے سمجھتے سیکھتے نہیں تو ہم مومن نہیں. اور اللہ رب العالمین کی آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت، اللہ رب العالمین کی بات، وہ ہمارے دلوں پر اگر اثر نہیں کرتی، ہمارا تقویٰ نہیں بڑھتا، دلوں کی کیفیت اگر ہماری ویسی کی ویسی رہتی ہے تو پھر ہم مومن نہیں. اگر بدلتی ہے، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، توکل، مضبوطی، تقویٰ بڑھ جاتا ہے اللہ پر، تو پھر ہماری لیبارٹری ہمیں مثبت رزلٹ دیتی ہے کہ ہاں اب اچھا ہے. پھر اللہ نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ پر توکل کی یہ مثال ہے. اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے ہموار کرتا چلا جاتا ہے. لیکن شرط یہی کہ اگر بندہ مانتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 18 ہجری میں کہا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. آپ کا عمل کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ نے ان دنوں میں یقیناً سنی، کئی ساری احادیث آپ نے سنی ہوں. مسلمان کا مسلمان سے تعلق، مومن کا تعلق، اس کی خیر خواہی، مدد، ساری چیز. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حجاز کے اندر، صرف مدینہ نہیں، مدینہ دارالخلافہ ہے جیسے ہمارا اسلام آباد ہے، مدینہ دارالخلافہ ہے. لوگ دارالخلافہ میں جوک در جوک آ رہے ہیں. اور ایک دفعہ اعداد و شمار جب کھانے پر بیٹھے ہیں تقریباً 50,000 لوگ ہیں جو وہاں کھانا کھا رہے ہیں. خلیفہ کے دسترخوان پر جو قائم کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، اور قحط سالی 9 مہینے تک چلی، 9 ماہ تک بارش نہیں ہوئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا؟ آپ نے بذات خود سواری چھوڑ دی تھی، سواری پر سفر نہیں کرتے تھے، گھی کھانا چھوڑ دیا تھا. آپ کی بیٹی نے، آپ کی گھر والی نے اپنے جمع کی ہوئی 60 درہم سے رقم سے گھی خریدا تھا، اس لیے کہ عمر گھی نہیں کھا رہے، قحط سالی ہے، مسلمانوں کے پاس میسر نہیں. کہا یہ کہاں سے آیا؟ عمر یہ جو آپ نے دیا اس میں سے نہیں، میری جمع پونجی، میرے نفقہ میں سے، آپ نے جو نان نفقہ دیا اس میں سے نہیں، یہ 60 درہم کا میں نے گھی کا کنستر خریدا ہے اس میں سے. عمر کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، مسلمان نہیں کھا رہے تو عمر بھی نہیں کھائے. آپ گوشت چھوڑ دیتے ہیں. اور ابن سعد کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بتائی جاتی ہے. عرب کے قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والا نوجوان، سفید رنگ کا حامل، کمزور اتنا ہوتا ہے رنگ بھی کالا پڑ جاتا ہے، پیٹ گڑبڑاتا ہے، اس کو ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ امیر المومنین ہیں، اللہ نے ایسے آدمی دنیا پر ان کو سلطنت اور حکومت نہیں دی تھی، یہ ان کا عمل تھا. اور اپنے گورنروں کو خط لکھتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ کے لیے، بیت المال میں جو کچھ ہے سارا لٹا دیتے ہیں.
اللہ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. اور آپ کا خادم اسلم، اس کا نام اسلم، وہ بیان کرتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پر بوریاں اٹھا کر مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں، رات کو خبر گیری کرتے ہیں. اور محسوس کہاں سے کرتے ہیں کہ لوگ عام روٹین کے اندر جو گفتگو کرتے ہیں وہ خاموش ہے، وہ گفتگو نہیں ہو رہی، لوگوں میں خاموشی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ بھی کھانے پینے کا میسر نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کو خط لکھتے ہیں، شام کے گورنر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، عمرو بن عاص، سب کے سب مال بھیجتے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 مٹھیاں 6000 مٹھ بھیجتے ہیں، آٹا بھیجتے ہیں. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب لکھتے ہیں ان کے خط میں کہ قافلہ اتنا بڑا میں بھیجوں گا کہ اس کی ابتدا مدینہ میں ہوگی اور انتہا میرے پاس ہوگی. آٹا بھیجتے ہیں، گہرو بھیجتے ہیں، کھجوریں بھیجتے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے. لیکن اس سب کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا معاملہ کیا؟ اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، رات کو نماز ادا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اور آپ کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا عبداللہ بن عباس کو لے کر ساتھ جاتے ہیں، آئیں اللہ سے دعا کریں، بارش مانگیں. اور وہ صحابی رسول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تربیت ان کے پاس تازہ تازہ. اس سب کے باوجود اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ اپنے تعلق کو، اپنے رب سے تعلق کیسا ہے اس کو چیک کرتے ہیں، دل سخت نہیں کرتے. یہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک بات ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان کے اس دور کو ختم کیا، اس آزمائش کو ختم کیا. لیکن اس آزمائش میں ان کا عمل کیا تھا، یہ ہمارے لیے مثال ہے، یہ ہمارے لیے سبق حاصل کرنے والی بات ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں کو یمن کی طرف راشن دے کر، غلہ دے کر بھیجا تھا. انہوں نے وہاں تقسیم کیا. تقسیم کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک آدمی بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اتنی کمزور ہو چکی کہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کو وہ کہتا ہے کچھ کھانے کو ہے، اس کو کھانا دیتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے بچا ہوا کھانا. اور وہ کیا کہتا ہے، اللہ مجھے عمر کا محتاج نہ کر. وہ اس کھانے کو ضرورت مند، شدید ترین ضرورت مند، اس کھانے کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ رب العالمین بارش نازل کرتا ہے. اللہ نے اسباب تو دیکھے، مانگ کون رہا، کھانا پہنچ چکا ہے. اللہ نے وہ مدد بھی امیر المومنین کے بندوں کے ذریعے بھیج دی ہے. لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کی مدد کے علاوہ مدد ہے، اللہ کی مدد. اسباب جو اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں جائز اسباب اختیار کرنے کا کہا، اسباب وہی. لیکن تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے کہ اتنی شدید نقاہت اور کمزوری کے باوجود، بھوک افلاس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ میں لاتا ہے اور اللہ اس کی اس عمل سے راضی ہو کر بارش نہ ہوتا ہے. یہ عمل ہے ان کی صحابہ کی زندگی، بے شمار مثالیں. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت لمبا واقعہ تاریخ میں موجود ہے. امام ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کیا، تاریخ طبری میں یہ واقعہ موجود ہے. ابن سعد نے طبقات میں یہ واقعہ نقل کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر یہ موجود 18 ہجری کا یہ کہہ ہے. اور اس عام کو، اس سال کو رمادہ کہا جاتا ہے، عام الرمادہ. کیوں؟ ہر چیز سوکھ پہ، راکھ، رمادہ راکھ کو کہتے ہیں، راکھ والا سال. ہر چیز فنا ہو گئی، جانور، کھیتی، پانی. جب پانی ہی نہیں تو پھر کچھ نہیں. اللہ نے بھی ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا اور پانی کا ہی ہمیں آسان. آئیے اپنے معاملات کا محاسبہ کریں، اپنی موت کو یاد کریں، کیونکہ اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہی جانا. اپنے عمل کا محاسبہ کر لیں. آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، فرصت عطا کی. ان کو چیک کر لیں کہ وہ کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے. اگر برے ہیں تو تبدیل کرنے کے ہمارے پاس موقع، اگر اچھے ہیں تو ان میں اضافہ کرنے کا ہمارے پاس موقع. کیونکہ جنت میں جانے کے بعد بھی بندہ یہی کہے گا، ہائے کاش مجھے پتا ہوتا کہ ان اعمال کا بدلہ اللہ نے ایسا دینا ہے تو میں اور بڑھ کر یہ عمل کرتا. اور جب برے ہوں گے اس معاملے میں جائے گا ادھر تو اس نے پچھتانا ہی پچھتانا ہے. اللہ نے ہمیں آج مہلت دی ہے، اس مہلت اور فرصت سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے، اپنی انا کو مار لینا چاہیے، اپنے نفس پر اپنا کنٹرول حاصل کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے گھر کو اللہ کی بندگی اور فرما برداری میں لے آنا چاہیے. اور یقین کریں اللہ رب العالمین یہ آزمائشیں دیتا ہے بندوں کو ہلانے کے لیے.
جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے، دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو اتارنے کے لیے۔ ہمیں اپنے زنگ کو بھی اتارنا ہے، اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا ہے، اپنے معاشرے کو بھی کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کا تو چلو کر لیں، جو یہاں نہیں ہے یا جن تک یہ بات نہیں پہنچتی ان تک کریں۔ بات کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، تعلیم کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو عام کریں۔ خیر خواہی سب سے بڑی ہے ہی خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کا نفع کرنے والا ہی بہترین لوگوں میں سے ہے۔ خیر الناس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کا نفع سے ہوتا ہے۔ نفع صرف یہی نہیں آپ کسی کو پیسے دے دیں، کسی کو مال دے دیں، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیں، بلکہ نفع لوگوں کا چاہنا یہ بھی ہے کہ میں نیکی کروں، میں نماز پڑھوں، میں عبادت کروں، میں اللہ کی فرما برداری کروں، تو میں اپنے بھائی کو بھی کروں، اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، اس کو بھی دعوت دوں۔ ہاں وہ کرتا ہے نہیں کرتا وہ بات کی بات ہے، لیکن اس کو دعوت تبلیغ تو کروں، اس کے ذنب کو اتارنے کی کوشش تو کروں، ریک مار تو ماروں، اس کو ہلاؤں جھنجھوڑوں تو صحیح، اس کو یہ احساس تو دلاؤں کہ یہ واقعات، یہ معاملات، یہ اللہ کی ناراضگی کی چیزیں ہیں، یہ اسباب ان کو اختیار کریں تو ہم اس سے نجات پا سکتے ہیں، اور اگر نہیں پائیں گے تو پھر اللہ کے پاس ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ اگر دنیا کے اندر بھی اسی طرح تنگ ہو کر، اسی طرح آفتوں کا سامنا کر کے جائے تو ان پر پھر ہم نے اللہ کو جواب تو دینا ہی دینا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے، ان مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اور جو بھی پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کا حل ان کو عطا کرے، جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنے ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد للہ۔